شکریہ ناظرین، ایک بریک کے بعد پھر میں حاضر ہوں، میں اکمل سید اور ثنا ہم پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، اور بات ہم نے ابھی کی تھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش اخلاقی کی، اور اسی حوالے سے کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں کہ کیا ایک ثنا ایک بدصورت انسان جو ہے کیا وہ خوش اخلاق ہو سکتا ہے؟ جی احمد صاحب، اسی حوالے سے جو ہے جس طرح سے آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، جی، اور جو آپ نے بات کیا کہ مطلب خوش اخلاقی اور خوبصورتی کے حوالے سے، جی تو اس پہ مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اور میں چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر جی کروں جی کہ ضرور، کیوں مولا نہیں؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوبصورتی کی جو کمی ہے وہ خوش مزاجی سے، خوش اخلاقی سے پوری کی جا سکتی ہے، لیکن خوش اخلاقی یا خوش مزاجی کی کمی جو ہے وہ اس خوبصورتی سے ہرگز بھی پوری نہیں کی جا سکتی۔ واہ، تو اسی بات پہ ابھی آپ نے جو مطلب سوال کیا کہ کیا ایک ایسا شخص کہ جو ظاہراً جسے کہیں خوبصورت نہیں ہوتا وہ اس میں کیا وہ خوش اخلاق ہو جی سکتا ہے کہ جی نہیں؟ تو اس کا جواب وہی اسی فرمان کے ساتھ ہمارے سامنے آ گیا کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ دیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت کہتے ہیں کہ چلیں کال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بات مقصود شاہ جائے۔ صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ ہیں اچھا، مقصود کال شاہ میں۔ صاحب، السلام جی علیکم۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ علیکم سعید بھائی، مقصود سے عرض کر رہا ہوں جناب جی، میں آپ کے ساتھ کسی گستاخی کا ارتکاب نہیں کر رہا ہوں، اگر جی جی اجازت ہو تو میں عرض کروں کہ شاید آپ کو غلطی لگی ہے۔ وہ جو کلام تھا وہ نتھنی لال ویشی کا تھا، روپ کماری کا کلام بھی ایک دو بند سناتا ہوں۔ اچھا، وہ ان کی کلام جب اصل میں وہ تاریخوں اتنی میں نے ان سے نظریں پھیر لیں اسی جی جرم میں، جی 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 اسی پاداش میں، تو انہوں نے کہا کہاں علی کی ثنا اور کہاں ثنا میری دایا انہی کی ہے، بے شک، قسمت میں یہ کہاں میری مدد کریں گے وہی وقت امتحان میری، کہ قوم ہو گئی ناحق ہے بدگواں میری، وہ سختیاں ہیں کہ بس کچھ کہا نہیں جاتا، میرے وقار پہ حملے کیے گئے داتا۔ آخری بندرز ہے، جی جی مثال عشق گرایا ہے سب کی نظروں میں، حقیر کر کے ستایا ہے سب کی نظروں میں، اسی جرم میں ملتے حسین میں، جی گرا جو یوں مجھے پایا ہے سب کی نظروں میں، بڑا ہی جی جلایا ہے سب کی نظروں میں، زمانہ برسے جنگ است یا علی مدد کمک بغیر تو ننگ است یا علی مدد۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ توفیق دی ہے، یہاں مذہب کی قید نہیں ہے، حسین مذہب کی قید اور ملک کی قید میں نہیں ہے، بے شک بے شک حسین کائنات میں ہے۔ بے اپنے شک۔ دعا میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر غلطی کو دور کر دیا جائے تو وہ غلطی نہیں رہتی۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری غلطی کو دور کیا، اور میں یقیناً میں نے اندازے سے اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ روپ کماری کا کلام ہے، بہرحال آپ نے غلطی کو دور کیا، میں بہت بہت مشکور ہوں آپ کا، اور شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے غلطی کو دور کیا۔ جی ثنا، آپ بات کریں تھے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے، جی اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی جی، خوش اخلاقی اور خوش مزاجی اور خوبصورتی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جی ایک چیز تو یہ کہی جاتی ہے نا کہ کچھ لوگ جس طرح سے اگر ظاہراً خوبصورتی کے حوالے سے بات کی جائے، جیسے آپ نے بھی سوال کیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے ظاہراً خوبصورت اتنا نہیں ہے یا ظاہراً اس کی اتنی وہ نہیں ہے، لیکن کیا خوش اخلاقی اس چیز کو پورا کر سکتی ہے اس کمی کو کہ نہیں؟ تو رسول امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان سے وہ چیز بات ظاہر ہوگی۔ اکرم صاحب، یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہے تو وہ بہت ہی اچھا ہے، مطلب بہت اچھا انسان ہے، لیکن اگر وہ مطلب چپ خاموش رہے تو یعنی کہ جب وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ، کیونکہ اس میں وہ ایک عنصر یہ بھی آتا ہے زبان کے حوالے سے کہ جب انسان بولتا ہے تو کس طریقے سے بولتا ہے، اس کا بولنے کا انداز کیسا ہے اور وہ کیا بولتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہے بے شک چاہے وہ جیسے بھی ہوں یا بہت اچھے ہوں، آپ کو لگے کہ وہ بہت ہی اچھے انسان ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چپ رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ چیز نے ہم ایک دیکھ لی ہے کہ آیا ہم صرف اپنی ظاہری کہتے ہیں فزیک پر ہی خیال رکھتے ہیں، ظاہری شکل و صورت پر ہی خیال رکھتے ہیں، یا پھر جو ایک صحیح معنی میں سے کہتے ہیں خوش اپنے اخلاق کے حوالے سے، مزاج کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے۔ سنا، وہ ایک بڑا مشہور مقولہ بھی ہے کہ ہر شخصیت جو ہے وہ زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مولائی کا فرمان بھی ہے کہ تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، پھر اس کے بعد پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب نقوی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ دعائیں آپ کی۔ وعلیکم السلام۔ ثنا، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ۔ میرا خیال میں
پچھلا ہفتہ پورا اور یہ جشن کا مہینہ منا کہ آپ پہ اخلاق زیادہ آ گیا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے حضور, آپ لوگ آپ خوش ہیں تو خوش اخلاقی خوشی نہیں ہوتی ہے نا. جی جی بالکل نہیں. صحیح اور ہے. وہ نقوی صاحب یہ ہوتا ہے نا 2 دن کے بریک نہیں, بڑا اچھا ٹاپک ہے آپ کا, میں تو ویسے بات کر رہا تھا. جی تو بات یہ ہے کہ آپ اس ٹاپک میں نا 2-3 چیزیں پیش کر رہی ہیں کہ بدصورتی, خوش اخلاقی, اور بدصورتی کے ساتھ خوش اخلاقی کا تعلق نہیں ہے, وہ سیرت کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں نہیں نقوی صاحب یہ انسان کی سیرت اچھی ہو نا ہاں تو وہ ہر چیز کو کور کر لیتی ہے, سیرت اور صورت والی بات, چاہے وہ بدصورت ہو چاہے وہ خوبصورت ہو. جی سیرت انسان کی اچھی ہونی چاہیے, سیرت اچھی ہو تو سب چیزوں کو کور کر لیتی ہے. بے شک جی صحیح. باقی جہاں تک تعلق ہے نا خوش اخلاقی کا, جی تو سنا بیٹے خوش اخلاقی جو ہے یہ ہے نا, یہ بھی ایک دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ایسی ہوتی ہے خوش اخلاقی کی کہ جس کو آپ بزنس کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. خوش اخلاقی آپ نے کبھی دکان پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ کوئی کسٹمر آتا ہے دکاندار کے پاس, تو دکاندار اس کی جلی کٹی تو سن رہا ہوتا ہے, جی لیکن خوش اخلاق اتنا ہوتا ہے کہ اس کی کسی جواب کا تاثر ایسا نہیں دیتا, بلکہ مسکراہٹ میں دیتا ہے, اندر سے وہ جل رہا ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ لیکن باہر سے وہ اس پہ چہرے پہ وہ اس کی سنتے سنتے بھی مسکراہٹ اور خوش اخلاقی کا پہلو دامن سے نہیں چھوڑتا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ خوش اخلاقی 2 طرح کی ہے. ایک خوش اخلاقی ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی معاشرے میں رہتے ہیں نا, تو آپ اگر اپنے اخلاق کو اس طریقے سے پیش کریں کہ ہر آدمی آپ کی مثال دے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہے, اس کا عمل بھی اچھا ہے. جی زبانی خوش اخلاقی جو ہے نا وہ اتنا اثر نہیں ڈالتی جتنا کہ انسان کا اچھا عمل اثر ڈالتا ہے. واہ اچھے عمل میں اگر آپ خوش اخلاقی کا تھوڑا سی چاشنی ڈال دیں تو وہ عمل اور مزید آگے بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اگر عمل اچھا ہوگا تو اخلاق آٹومیٹک. دیکھیے آپ نے سنا ہوگا کہ سچا آدمی ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. صحیح آپ نے سنا ہے نا جی جی کہ سچ بولنے والا آدمی ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. اب سچ میں اور کڑواہٹ میں اور اخلاق میں کتنا فرق آ جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ سچ جو ہے وہ دیر پا ہے جی, اور جھوٹ جو ہے وہ وقتی طور پہ فائدہ دیتا ہے. جی تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اخلاق اس کو استعمال کرنا ہے جو کسی کو فائدہ بھی دے تو دیر پا دے, جی تاکہ اس کا فائدہ اس کی ذات کے لیے بھی نہ ہو, وہ آگے جا کے بھی یہ کہے کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ اخلاقی طور پہ اور اپنے ساتھ اچھا عمل کیا جس کا فائدہ مجھے یہ ہوا. 4 آدمی اور سننے والے بھی سوچیں اور آپ کے اخلاق کی تھوڑی سی دیے سے دیا جلتا آگے جلتا جائے. جی تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خوش اخلاق انسان کی اللہ تعالیٰ کا بھی تو حکم ہے نا کہ وہ انسان کو کہتا ہے کہ تم اگر معاشرے میں اس طریقے سے رہو کہ تیری زبان سے دوسرا آدمی محفوظ رہے, تیری آنکھوں سے دوسرا آدمی محفوظ رہے, تیرے کان ایسی بات نہ سنیں کہ جو غلط ہو, جس سے تیرے ذہن پہ اثر پڑے اور تو کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے. تو اس لیے میں تو یہ بات لمبی کر جاؤں گا کیونکہ یہ ٹاپک اس قسم کی چھیڑ دیتے ہیں جس میں لمبی بات کرنی پڑتی ہے, لیکن وقت بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گا سنا بیٹے کہ خوش اخلاق انسان وہی ہے جو آل محمد کی سیرت کو اپنائے, آل محمد کی سیرت پہ چلے, کیونکہ یہ تو وہ خوش اخلاق ہیں جنہوں نے اپنی جانیں بھی دے دی لیکن منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں بولا. امام حسین کا آپ کو پتا ہے کہ سجدے میں تھی تو شمر گردن کاٹ رہا تھا اس وقت, لیکن میرے مولا کے منہ سے اس کے لیے بھی بد دعا نہیں نکلی, اس کے لیے بھی کوئی غلط لفظ نہیں نکلا. اور بلکہ یہ جو اگر امام زین العابدین علیہ السلام کی بات سنو تو قاتل علی اکبر کا ان کے گھر آیا تو آپ نے اسے پانی بھی پلایا اور اسے گھر میں بھی رکھا, اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے میں کون, کہا میں جانتا ہوں. تو پھر آپ نے کہا مجھ سے آپ نے کوئی بات نہیں کی, تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت تمہارا ظرف تھا اور تمہاری مہمانداری تھی, یا میرا ظرف ہے میری مان. تو اخلاق اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ دشمن بھی آپ کا بن جائے جی, اور دشمن کو اپنانے کے لیے اخلاق چاہیے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. جی نقوی صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. ماشاء اللہ سے بڑی اچھی آپ نے باتیں کی ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, بہت خوبصورت پیغامات دیتے ہیں. وہی بات جو آپ نے کی کہ بہت ساری چیزیں ہم اس میں لے آئے ہیں, تو وہی نقوی صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹاپک ایک رکھتے ہیں لیکن وہ باتوں سے باتیں نکلتی چلی جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے جو ہیں وہ مختلف زاویے سامنے آتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ خوش اخلاقی خوش مزاجی کے حوالے سے, اور چونکہ ہم پہلے ایک موضوع لے کر چلے تھے مسکراہٹ کے حوالے سے, اسمائل کے حوالے سے, تو اس کا بھی تذکرہ اس میں ہو رہا ہے ساتھ میں, مطلب خوش اخلاقی کہ ہم کس طرح سے اچھے اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں. وہی بات کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب یہ پروگرامز ہوں اہل بیت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے جب ہم آغاز کرتے ہیں صبح کا, تو اس میں اس طرح سے ہو کہ مطلب خوبصورت میسیجز بھی جائیں لوگوں تک,
ساتھ میں ذکر ہو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا بھی، اور ایسی خوبصورت اور پازیٹیو چیزیں، پازیٹیو باتیں بتائی جائیں، تاکہ صبح جو ہے، صبح کا آغاز بہت ہی اچھا سا ہو، اور پھر وہ پورا دن ہی جو ہے ہمارا بہت ہی اچھا سا گزرے. سنا ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے آج کی شخصیت کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہم نے نیا شروع کر رہے ہیں، یہ آج کی شخصیت، اس حوالے سے بات کروں. پر آج کی شخصیت میرے پاس جو ہے وہ آج ہم میں موجود نہیں ہے. ابھی کل ہی ان کا انتقال ہوا 94 سال کی عمر میں کراچی میں. بہت مشہور و معروف شاعر کلیم آل ابا جناب شاہد نقوی صاحب کل شام 4 بجے کراچی میں ان کا انتقال ہوا. اور ایسے فقیر منش انسان جو بہت ہی کم محافل اور مجالس میں بہت کم نظر آتے تھے، تقریباً 80 سال انہوں نے مرثیہ لکھا، یعنی 80 سال انہوں نے مرثیہ لکھا. اور آپ کو کہیں ان کا نام، ہم لوگ اصل میں ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم احسان پر فراموش لوگ ہیں. بات جو اگر سچی ہو، جیسے ابھی نقوی صاحب نے بھی کی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل احسان فراموش ہیں، اور سچی بات جو ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، ہر ایک کو کڑوی لگتی ہے. جی. اور مرثیہ کو صرف ایک ایسی سخن ہم نے قرار دے کے ہم لوگوں نے، ہمارے لوگوں نے، کہ یہ ایک صرف شیعوں سے منسوب کر کے اس کو پس پش ڈال دیا ہے. یہ بات اس سے شاید آپ بھی، اور یقین جانیے کہ ان نقوی صاحب کسی بڑی محفل میں کراچی جیسے یا کہیں بھی کسی بڑی محفل میں بہت کم نظر آتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کا نام تک نہیں جانتے. یعنی جو شخص 80 برس تک لکھتا رہے. ابھی حال ہی میں ان کو ایک ایوارڈ دیا گیا، یعنی ڈاکٹر ماجد آبدی صاحب نے، جو یہاں بھی تشریف لائے تھے پچھلے سال محرم میں، ان کے گھر پر ایک محفل میں جناب فاطمہ کا ایوارڈ جو ہے وہ شاہد نقوی صاحب کو دیا گیا تھا. اور وہ کلیم آل ابا کا لقب جو تھا ان کا، وہ شاعر کے شعر و شاعری کے حوالے سے، ان کا ادب کے حوالے سے ان کا تھا. اور وہ واقعی شہنشاہ مرثیہ تھے، اور مرثیہ لکھتے لکھتے انہوں نے گوشہ نشینی کی ایسی زندگی گزاری کہ ہماری قوم جو ہے وہ ان کو ہرگز بھی ان کے نام سے واقف نہیں ہے. بہت بڑا نام تھا. انشاءاللہ ہم اس پر ایک مکمل پروگرام ان کی پیش کریں گے. اور یعنی کہ اور بھی اگر میں بات کروں کہ ایک صاحب نظر شخص اور ایک ادبی شخصیت کا جو ہمارے میں سے اٹھ جانا، ایک بڑا مشہور وہ ہے کسی کا قول کہ اگر کسی میں سے کوئی صاحب ادب آدمی اٹھ جائے کسی قوم میں سے، تو وہ قوم کا ایک جاہل ہو جاتی ہے، یعنی مردہ قوم تصور کیا جاتا ہے. یعنی اگر کسی عالم کی موت ہو جائے تو اس قوم کو مردہ. ہمارے ساتھ کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آنٹی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. جی کیسے ٹھیک ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک ہو آپ؟ کیسی آنٹی؟ ٹھیک ہے شکر اللہ کا. میں نسیم بول رہی ہوں، جی پہچان جی لیا؟ جی 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 آنٹی جی پہچان لیا. آپ جب ہیلو کرتی ہیں آپ پہچان لیتے ہیں. اچھا جی کیسا؟ روز کے پڑھنے والی ہوں نا اس لیے. ہاں بالکل، آپ روز پڑھتی ہیں، پھر اب تو آپ کی آواز بھی ہم نے پہچان لی ہے. اور ویکینڈ کیسا گزرا آپ کا؟ چھٹی اچھی گزری؟ اچھا گزرا. فیملی کے ساتھ گزرا ہوگا؟ ہاں جی. اچھا. اور آپ دھوپ نکلی ہوئی ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے. ہاں اچھا. برمنگھم ادھر کا بھی موسم اچھا ہے کافی. جی اچھا. تو میں حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ میں قصیدہ پڑھنا چاہتی جی ہوں. جی کیوں، بسم ضرور اللہ. جی بالکل پڑھو. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب فاطمہ زہرا میں تیری شان تو صدقے، جناب فاطمہ زہرا میں تیری شان تو صدقے، تیرے در کا جو نوکر ہے میں اس سلیمان تو صدقے. جناب فاطمہ زہرا میں تیری شان تو صدقے، نبی زادی حسن کی ماں تو ملکہ ہے شرافت دی. نبی زادی حسن کی ماں تو ملکہ ہے شرافت دی، تو یثرب کی ہے شہزادی، تو ہے خاتون جنت دی. جناب فاطمہ زہرا میں تیری شان تو صدقے، تیرا سرتاج حیدر ہے تیرے مہمان تو صدقے. سبحان اللہ. کرم دی کر نظر مجھ پر جبن حسنین تے غازی، کرم دی کر نظر مجھ پر جبن حسنین تے غازی، کنیز ہاں تیرے در کی میں تو راضی تیرا برازی. سبحان اللہ. تیری کیا شان ہے بی بی تیری ہر آن تو صدقے،
جناب فاطمہ زہرا میں تیری شان تو صدقے، تیرے در کا جو نوکر ہے میں اس سلیمان تو صدقے، جناب فاطمہ زہرا میں تیری شان تو صدقے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ جی آنٹی ذرا بہت نسیم اختر صاحبہ بہت شکریہ آپ کی کال کا، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام، اور واقعاً اکمل صاحب یہ جو کلام پڑھتی ہیں مجھے بہت ہی پسند ہے، جناب فاطمہ زہرا میں تیری شان تو صدقے۔ ظاہر ہے جن ہستی کا ذکر کرتی ہیں تو ان کا ذکر بھی ہمارے لیے افضل ہے، اور بے شک بے شک بہت ہی خوبصورت، تو بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے آنٹی نسیم اختر، کہتے ہیں سلامت رہیں، زندہ رہیں، آپ کو صحت و تندرستی ملے، اور اسی طریقے سے جو آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتی رہیں اور کال کرتی رہیں، اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشن جو ہے جاری و ساری رہے۔ ناظرین آج بات میں کر رہا تھا مرثیے کے حوالے سے، جی شخصیت کے حوالے سے، تو جو ہے نا ہماری عصر نو کی جو آبادی ہے اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ ناشکرہ ہے، اس سے آپ بھی اتفاق کریں گی، اور زندگی یعنی ناشکری کی زندگی گزارتا ہے، اور ہمارے درمیان میں سے ایک ایسا محسن ہمارے درمیان میں سے اٹھ گیا کہ ہم اس کے احسانات کا اگر شکر گزار بننا ہے، اور اس کو وقار کی جو وہ زندگی گزار کر گئے ہیں اس دنیا میں، اس کا تو میں اس کا احاطہ اس مختصر سے ٹائم میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ ہم اپنی شخصیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم بہت ہی احسان پر فراموشی کا جو رواج ہمارے درمیان میں پا چکا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتنے احسان فراموش نہ بچیں کہ اپنی ذات سے صرف اپنی ذات تک محدود رہیں۔ اور اگر بات تعریف کی، جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی تعریف کی، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی کسی عظمت کا معترف ہونے اور اس کے عظمت کوئی شخص کسی عظمت کا حامل ہوتا ہے، تو وہ اس شخص کو بھی اس کی عظمت جو اس میں پائی جاتی ہے اس کی تعریف اگر نہ کی جائے تو وہ بھی ایک ناشکری ہے۔ اور اسی حوالے سے اگر بات کریں کہ تعریف کرنے کا جو مدعا ہے اگر ذاتی مفاد میں آئے تو وہ ایک خوشامد ہے۔ بہرحال میں خوشامد کے غرض سے یہ بات نہیں کر رہا، میں ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہا ہوں جس کو واقعی کلیم آل ابا کا لقب ایک صحیح طور پر ان کو دیا گیا، اور بالکل ان کی جو 80 سالہ زندگی جو لکھنے کی زندگی تھی ان کی، اس کے حوالے سے جناب فاطمہ کا ایوارڈ بھی ان کی زندگی میں، ان کے مرثیوں کے چند نام میں انشاءاللہ کسی دن ریسرچ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرے پاس اتفاق ایسا ہے کہ میرے پاس ان کے بہت سے ان کے تقاریب میں نہ آنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ ان کے بعد میں جو لکھنے والے تھے وہ ان سے بڑے نام کے حامل تھے، اور کراچی جیسے شہر میں بڑی بڑی محافلیں منعقد ہوتی ہیں، وہ ان محافل میں کبھی بھی نظر نہیں آئے۔ اب جیسے ایک میں نام اگر لینا چاہوں تو کراچی میں جیسے سبت جعفر صاحب ہیں، بہت ہی مشہور شاعر ہیں، اور غالباً یہ شاید نقوی صاحب کے شاگردوں میں سے ہوں گے، لازمی بات ہے، کیونکہ میں اتنا ان کی شخصیت سے خود بھی اتنا واقف نہیں ہوں۔ اور میں یہ اب جیسے ریحان اعظمی صاحب ہیں، ایک بہت بڑا وہاں پر میلاد کرواتے ہیں رجب کے حوالے سے، ایسی محافلوں میں وہ ہرگز نظر نہیں آتے تھے، اور ان کے یہی وجہ ہے کہ ان کو ایک پس پوش ڈال کر جو چھوٹے لوگ ہیں وہ بڑے نام کے اپنے نام کا لیبل جو ہے وہ لگا کے، یہ وہی بات ہے کہ جیسے کسی بوتل پہ اچھا سا لیبل لگا کے اور آپ اس کو مارکیٹ میں لے آئیں۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم ان اصحاب کا شخصیت کے حوالے سے ان اصحاب کا یہاں پہ تعارف کروائیں اس پر سیگمنٹ میں، کہ جن سے ان کی شخصیت کو اجاگر کیا جا سکتے۔ ہمارے جو تنقید کا پہلو جو ہے وہ میرا ہرگز پہلو نہیں ہے، اور ایک تنقید اگر تعمیر کے لیے کی جائے تو وہ یقیناً میرے لحاظ سے، مگر کچھ ادب پسند لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تعمیری تنقید کے نام پر کوئی چیز نہیں ہوتی، تعمیر کے نام پر کی جانے والی تنقید بھی تعمیری نہیں ہوتی۔ اب جناب سبت جعفر صاحب کا میں نے بھی حوالہ دیا آپ حضرات کو کہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اور یقیناً وہ ان کے شاگردوں میں سے ہوں گے، اور کیونکہ شاہد نقوی صاحب اس وقت جو ہیں دنیا میں موجود نہیں ہے، میں آپ حضرات سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ ان کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کیجیے گا اور ان کی مغفرت کی دعا بھی کیجیے گا، اور میری نظر میں وہ یقیناً محمد و آل محمد کے صدقے میں وہ یقیناً ان کے ایک گھنے سایہ دار درخت کے تلے وہ جگہ پائیں گے، کیونکہ ان کی خدمات کچھ ایسی ہیں محمد و آل محمد کے حوالے سے کہ جو شخص 80 برس تک
मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि नाजरीन को भी मालूम हो जाए कि एक ऐसा लिखने वाला जिसने फ़कीर मंश आदमी इस दुनिया से बिल्कुल अपने आप को उन्होंने मोहम्मद व आले मोहम्मद के मिशन के लिए उन्होंने अपने आप को काट रखा था, और वो ऐसे जी। और सिब्त जाफ़र भी एक ऐसे ही फ़कीर वंश आदमी हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपको उनका एक सिब्त जाफ़र साहब का ना तज़किरा आया तो हम उनका नाम जो है, उनका नाम एक यकीनन हमारे दरमियान में कैसा बड़ा नाम है, उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं, और यकीनन उनके जो शागिर्द सोज़खानी के हवाले से इस दुनिया में पाए जाते हैं वो आप हज़रा, ये सिर्फ़ उन्हीं की देन है हमें, वरना सोज़खानी तो कब की ख़त्म हो चुकी होती। और सिब्त जाफ़र का आइए सलाम सुनते हैं, उसके बाद फिर इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। शायर अहले बैत ज़ैगम-ज़ैदी साहब ने बहर तवील में ये सलाम कहा है, और यकीनन जिस तरह इसका कहना मुश्किल था इसकी अदायगी, और शायद इन सारे अल्फाज को जमा करके मुज्तमा करके उसकी समाअत की बजाय खुद खासा मुश्किल काम है। बहरहाल ये बंदिश मैंने जसारत और कोशिश की है। क्यों खलिश शर्त बिला मेरी इबादत में है, क्यों खलिश है जहाँ को है अगर शर्त बिला मेरी इबादत में है। इसमें शबीर तो वो हर्फ दुआ है जो अनाजील में तौरात में है, क्यों खलिश है जहाँ। हमने देखा है बदलते किस्मत को बयक जुम्बिश अबरूए हुसैन। हमने देखा है, हमने देखा है बदलते हुए किस्मत को बयक जुम्बिश अबरूए हुसैन। जज्ब कशिश है कि जो उस चश्मे करामात में है, क्यों खलिश है सारे खासान खुदा अपनी जबीनों पर कम करते हैं उस खाक का नाम। सारे खासान खुदा अपनी जबीनों पर कम करते हैं उस खाक का नाम। खून पेशानी से शगलौलाक का जिस खाक के ज़र्रात में है, क्यों खलिश है जहाँ। सानिए गैदर कर्रार की पैकार में तारीख का रुख मोड़ दिया। सानिए गैदर कर्रार की पैकार में तारीख का रुख मोड़ दिया। गर्दिश गैर जरा
فخر و مباحت میں ہے کیوں خلش رہے دیکھ لینا بکے سخش و بتخ و بالا نہ ہو جائے کہیں ارض و سمان دیکھ لینا بکے سخش و بتخ و بالا نہ ہو جائے کہیں ارض و سمان ایک معجون کو سینے سے لگائے ہوئے گم اپنے خیالات میں ہے کیوں خلش رہے شہن یہ قاصد صغرا سے کہا دیجیو جا کر میری بیٹی کو پیام شہن یہ قاصد صغرا سے کہا دیجیو جا کر میری بیٹی کو پیام تیرا بابا ہدف جور و جفا قتل گہے گردش حالات میں ہے تیرا بابا ہدف جور و جفا قتل گہے گردش حالات میں ہے کیوں خلش رہے جی ناظرین ویلکم بیک آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام طلوع مارننگ ود اہل بیت ٹی وی میں سبھی ناظرین سبھی دیکھنے والوں سننے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے یہاں اسٹوڈیوز کی گھڑیوں پر 11:08 ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے اہل بیت ٹی وی کے اسٹوڈیو لندن سے لائیو براہ راست جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو نشریات کو اور ابھی جو ہے 1 گھنٹہ گزر چکا ہے اور 8 منٹ ہمارے پروگرام کو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کچھ کہتے ہیں کہ ٹائم جو ہے آگے بڑھتا جائے گا اور 12 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا تو ابھی جو ہے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں بہت سارے کالرز بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں ٹاپک پر بھی بات ہو رہی ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے اکمل سید صاحب وہ ایک شخصیت کا تعارف کہ جو شاعر نقوی صاحب کا تعارف انہوں نے کرایا شاعر مرثیہ خاں اور ان کا ہم نے جو ہے وہ تعارف سنا ان کی شاعری کے حوالے سے بات ہوئی تھی اب دوبارہ سے ہم اپنے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے جو آج ہم بات کریں خوش مزاجی کے حوالے سے خوش اخلاقی کے حوالے سے اور وہی بات کہ جب ہم خود کہتے ہیں کہ ہماری جس طرح سے بات آ رہی ہے ابھی ہمارے کالر نے بھی بات کی کہ جب انسان کی کہتے ہیں نا کہ وہ صرف اپنی ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے اخلاق کو سیرت کو مزاج کو بھی دیکھتا ہے اس کو بہتر بناتا ہے تو پھر واقعی صحیح معنوں میں وہ کہتے ہیں کہ ظاہراً خوبصورت بھی کہلا سکتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جس طرح سے ہم نے اس مسکراہٹ پہ بات کی اور ایک اچھے انسان کے حوالے سے تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کا مطلب جیسا بھی مزاج ہو غصہ ہو جیسی بھی کچھ نہ کوئی وہ ہو تو اس کو تو ہے وہ اپنے دل میں چھپا کے رکھے یعنی کہ دل میں رکھے اور چہرے پر جو ہے مسکراہٹ جو ہے وہ اس کی ہمیشہ ہونی چاہیے اس دن بھی میں نے ایک مثال دی تھی ایک مسیح صاحب تو وہ مجھے مثال جو میں نے مطلب اس دن دی میں بعد میں بھی اس میں راستے میں سوچ رہی تھی کہ جس طرح سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ندیوں اور دریاؤں کا پانی اپنے راستے میں جو ہے وہ لاتعداد پتھروں سے ٹکراتا ہے لیکن جب بھی کوئی دریا یا سمندر کے کنارے سے مطلب گزرتا ہے یا سمندر یا دریا کے کنارے جاتا ہے تو اسے وہاں بیٹھ کر ہمیشہ جو ہے وہ خوشی ہی حاصل ہوتی ہے ایک سکون جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے تو اگر مطلب ہم اس مثال کو اپنی زندگیوں میں لیں کہ ہم جس طرح سے دریاؤں اور ندیوں کے راستے میں بہت سارے جو ہیں وہ پتھر آتے ہیں مشکلات آتی ہیں رکاوٹیں آتی ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کو جو ہے وہ پار کیے چلے جاتے ہیں لیکن جب بھی کوئی انسان جو ہے کوئی بھی پریشان حال کوئی بھی ایسا شخص کہ جو واقعا صحیح معنوں میں نیچر سے محبت کرتا ہے فطرت سے اس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو اس کو ایک سکون کی سی کیفیت ملتی ہے خوشی کی کیفیت ملتی ہے تو ہمیں بھی اپنی ذات کو اس طرح سے بنانا چاہیے کہ جب بھی ہم یعنی کہ اگر ہم سے مطلب کوئی بات کرے یا ہماری کہتے ہیں کہ ذات کو کوئی جب اس کے حوالے سے بات کرے تو اس کو ایک خوشی ملے سکون ملے احساس کہتے ہیں کہ وہ مطلب سکون کا احساس ہو
اور اس دن بھی یہ بات کی، آج بھی پھر کروں گی کہ مطلب اصل خوشی یہ نہیں ہوتی کہ ہم کتنے خوش ہیں، بلکہ اصل خوشی یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہم سے، دوسرے لوگ کتنے زیادہ خوش ہیں. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے اس چیز کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اکمل صاحب اور سیگمنٹس کی جانب بھی ابھی بڑھیں گے. جی ثنا، یہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ پانی کی بات کی، اسی حوالے سے میں ایک بات کرتا چلوں کہ زندگی کے درس کو اگر ہم درس کو اور اخلاق کو فطرت کے حوالے سے اگر سیکھنا چاہیں تو اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ پانی کے راستے میں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پتھروں کا ذکر جو کیا آپ نے، اسی حوالے سے اگر بات کی جائے کہ اگر پانی کے راستے میں کوئی چٹان یا رکاوٹ آ جائے تو وہ رکتا نہیں، بلکہ اپنا راستہ جو ہے وہ تبدیل کر لیتا ہے. یعنی جب وہ کوئی بھی چیز اگر راستے میں حائل ہوگی تو وہ اس کو وہ چینج کر لیتا ہے اپنا راستہ. اور انسان اور اس کی زندگی، یعنی اس کی پانی کی زندگی میں جو ہے نا جمود نہیں آتا. اسی طرح انسان کی زندگی میں اگر جمود بھی نہیں آنا چاہیے. پانی کو یہ معلوم ہے کہ جب اس نے توقف کیا اور وہ کیا تو وہ بدبودار پانی میں تبدیل، یعنی اگر پانی ٹھہر جائے گا تو اس میں پانی میں بو آنی شروع ہو جائے گی. اور یہی سکوت جو ہے وہ اس کی اہمیت میں کمی بھی واقع کرتا ہے. تو یہی اسی سے اگر ہم درس سیکھیں کہ یعنی فطرت، اخلاق جو ہے، اور اس حوالے سے بات اگر کی جائے جی تو اسی حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ دیکھیے کہ کتنی چھوٹی سی مثال سے کتنی بڑی بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر ہماری زندگی میں جمود آ جائے تو ہماری زندگی بھی رک جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب پانی کی خاصیت سے جب یہ سیکھ رہے ہیں تو ہمیں، یعنی ہمارے درمیان جو رکاوٹیں ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو کسی نہ کسی حوالے سے اس کو آگے کی طرف بڑھتے رہیں. اور یہی حال علم حاصل کرنے کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم آگے کی طرف دیکھیں اور پیچھے کو بھول جائیں تو ہمیں پچھلے تجربات ہمارے ساتھ چلیں گے، پر آگے جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے لیے زندگی روشن نظر آئے گی. بالکل. اور پھر وہی بات کہ جو مطلب ہماری زندگی میں اگر پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں یا رکاوٹیں آتی ہیں تو اس سے وہ کہتے ہیں نا کہ جو دونوں ہمیں جو گڈ ایکسپیرینس اور بیڈ ایکسپیرینس ہوتے ہیں ہماری زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں. جو بیڈ ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تجربہ دیتے ہیں کہ ہمیں وہ گائیڈنس ملتی ہے آگے کے لیے. اور جو گڈ ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ہمیں اور مزید آگے لے کر چلتے ہیں. تو اس لیے دونوں چیزیں جو ہیں زندگی کا حصہ ہیں. اور یہی کہا جاتا ہے کہ اگر دریا کا اور ندی کا پانی اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ طغیانی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ نقصان دہ ہے ہر چیز کو. مطلب وہی بات کہ ہر چیز کو اعتدال سے، ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اتنے زیادہ وہ ہو جائے کہ مطلب اور کسی چیز کا ہم خیال نہ رکھیں. بلکہ وہی بات آتی ہے ناظرین کے اکمل صاحب، ہمیشہ ایک چیز جو میں مطلب کہتی رہتی ہوں کہ میں نے مطلب یہ پڑھا بھی ہے بہت ساری جگہوں پر کہ مطلب جو بھی ہم کچھ کرتے ہیں یا جو بھی کام ہوتا ہے اگر اس میں ہم یہ دیکھیں کہ یعنی کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں، تو ہمارا جو ایک وہ کہتے ہیں نا ہمارے اندر کا جو ایک آواز ہے، اندر کی آواز، ضمیر کی آواز جس کو کہتے ہیں، وہ ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ یہ کام ہم زیادہ حد سے بڑھ کے تو نہیں کر رہے یا حد سے کم تو نہیں کر رہے یا برائی کی طرف یا اچھائی کی طرف جو جا رہے ہیں. تو ہماری اندر کی ایک آواز آتی رہتی ہے اور اس کو ہمیں سنتے رہنا چاہیے. اور اگر ہم اس آواز پر کہتے ہیں سنتے رہیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو واقعاً ہمارے اندر تو وہی بات ہے کہ وہ ایک وحدانیت کی آواز، خدا کی آواز ہے، وہ خدا کے جو ہمارے دلوں میں بستا ہے. اگر ہم اس کی آواز سنیں گے تو واقعاً ہم صحیح راستے پر جائیں گے. لیکن اگر ہم اس آواز کو دبا دیں گے اور اپنی کہتے ہیں نا کہ وہ دل کی یا اس کی اپنی مرضی کی کریں گے تو پھر واقعاً ہم اس دوسری طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. یہاں ایک اور مثال بھی مجھے میرے سامنے ہے ایک چھوٹی سی کہ جب انسان توصیف انسان سے دور ہو جائے اور تو وہ وصف انسانیت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی ہماری خوش اخلاقی کے حوالے سے ہم بات کریں کہ توصیف یعنی انسان کو سرانے کا عمل جو ہے اور انسان میں خود اعتمادی جو پیدا کرتا ہے وہ، اور جب خود اعتمادی انسان میں آئے گی تو یقیناً ایک خوش اخلاق انسان اور اچھے اعمال کا مالک بنے گا. اس حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی بہت اچھا ٹاپک ہے. جی اس پہ بات کرتے ہیں لیکن آپ اس بات کو پورا کر لیجیے. اسی لیے وہ ہے کہ اس کو اور یہ انسان میں موجودہ انسانیت کے کسی بھی شرف کو سراہا جائے تو وہ شرف اپنی تکمیل تک پہنچتا ہے. اور خوش اخلاقی کے حوالے سے جیسے بھی آپ نے بات کی اسی حوالے سے اگر میں یہاں بات کروں کہ مسکراہٹ جو ہے ایک بدصورت انسان کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے. غالباً میں نے جمعہ کے دن شاید کہیں تھوڑا سا ہنٹ دیا تھا اس اپنی بات میں کہ اور اس کا سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ مسکراتا ہوا آدمی دیکھنے والے کے دل کو ایک خوشگوار
एहसास में मुंतकिल करता है और वो इस मेहरबानी और मोहब्बत के जज्बों की लताफत मुंतकिल करता है कि ये एहसास और ये जज्बात जो हैं इस वो पत्थर को भी पिघलाने की सलाहियत रखते हैं। चुनाचे मुखातिब ऐसे शख्स से का गर्विदा हो जाता है कि जो शख्स बोलने वाले किसी खूबसूरती का मुखातिब होता है, इससे कहीं ज़्यादा असर इसकी मुस्कुराहट का हो जाता है। तो उस हवाले से भी अगर जैसे अभी बदसूरत इंसान की बात की थी, बशक्ल इंसान की बात की हमने, तो वो भी खूबसूरत दिखाई देता है कि अगर वो कोई अच्छी बात करता है उस हवाले से। और सिर्फ मुस्कुराहट का यही सिर्फ फ़ायदा नहीं है कि मुस्कुराने वाला शख्स खूबसूरत नज़र आए, इसके अलावा दिलों को खुश रखने उसके लिए भी वो अपना एक अजर कमाता है। और बहुत सी और लोगों से मोहब्बत से मिलना, नरमी से पेश आना, ये भी, और हुस्न इखलाक के साथ मामला करना, अहम तरीन दीनी तकाज़ों को भी पूरा करना, और हदीस के मुताबिक खुश खल्की का अजर रात भर की इबादत और दिन भर के रोज़ा रखने के बराबर भी। ये असल में ये जो मैंने अभी आपको बात बताई, ये तिरमिज़ी में भी ये दर्ज की गई है। और इसी हवाले से हम अगर बात करें कि हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आपकी, यूँ तो टेलीविज़न के तमाम प्रोग्राम, एलिबेट टीवी के तमाम प्रोग्राम आपकी ख्वाहिशात और ज़रूरत के मुताबिक भी पेश किए जाते हैं, और लेकिन अब जल्द अज जल्द आप इन प्रोग्रामों में और मज़ीद जो है मस्बत तब्दीलियाँ देखेंगे, और जिनके बारे में हम वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह भी करते रहेंगे। और मौजूदा प्रोग्रामों में दीन और दुनिया, इस्तिखारा, तलू, इजहार मुवद्दत के अलावा भी जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, हमारी यंगस्टर के जो प्रोग्राम यानी फ्यूचर अज़ादार के हवाले से जो प्रोग्राम है, हमारे बड़े खूबसूरत प्रोग्राम हैं, वो ये सब प्रोग्राम आपके पसंदीदा प्रोग्राम हैं। और एलिबेट टेलीविज़न के और नीमा शाबान के प्रोग्रामों के हवाले से मैं अगर बात करूं तो हमने जनाब साहिब ज़मान की विलादत बिल्कुल नज़दीक है, और एक सह रोज़ा प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया गया है। जो हज़रात इसमें शिरकत करना चाहते हैं उनसे भी गुजारिश है कि हमसे रब्ता करें, और अपना जिस अंदाज में भी वो आप शिरकत करना चाहते हैं उस रब्ता दें, ताकि प्रोग्राम को तरतीब दिया जाए। और सह रोज़ा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर इंशाअल्लाह एलिबेट टेलीविज़न की स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, और जिस अंदाज से इसको तरतीब दिया गया है वो आप हजरात इसको बखूबी देखेंगे और इसको पसंद भी फरमाएंगे। और इसी हवाले से एक और बात करता चलूँ कि अगर आप हजरात कोई किसी हदीस को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, कुरानी आयत को स्पॉन्सर करना चाहते हैं अपने मरहूमीन के लिए, या आप कोई ऐलान करवाना चाहते हैं, उस हवाले से अगर मैं बात करूं कि आप अगर घर पे कोई प्रोग्राम करवा रहे हैं या कहीं आपके नज़दीक कोई प्रोग्राम हो रहा है और इसकी इतला आप अपने अजीज़ व अकारिब को देना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कीजिए। तो इसका स्क्रॉल जो है वो यहाँ पर स्क्रीन पर चलाया जाएगा, ताकि आप अपनी मदद, आपके तहत हम भी आपकी मदद करेंगे, आप अपनी मदद खुद भी करेंगे, और इसको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे और इस प्रोग्राम को और ख़ूब ताकि लोगों को। और अगर आप कोई, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हदीस स्पॉन्सर करना चाहते हैं, कुरानी आयत स्पॉन्सर करना चाहते हैं, या कोई सलाम या मनक़बत या कोई मजलिस स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एलिबेट टेलीविज़न जो है हाजिर खिदमत है। और आपके इसाले सवाब की जो मजालिस लोग करवाते हैं उनके लिए भी ख़ास तौर पर जो और या कोई दुआए सेहत अगर आप यहाँ पर चलवाना चाहते हैं या कोई दुआ स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी एलिबेट टीवी अपने नाजरीन से गुजारिश करता है कि उनसे रब्ता करके आप ये जो है इसको करवा लें। उसके अलावा इसाले सवाब की मजलिस का रिवाज जो है हमारे इमाम बारगाहों में ज़्यादातर है। अगर आप यहाँ पर कराएंगे तो पूरी ज़ाहिर है यूरोप और पूरे इंग्लैंड में ये प्रोग्राम देखे जाते हैं। उस हवाले से भी जी आप तुलू में भी इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तुलू के प्रोग्राम में हदीस है या कोई सलाम अगर आप तुलू के प्रोग्राम में चलवाना चाहें तो उसको भी स्पॉन्सर किया जा सकता है। ये तो था प्रोग्राम के हवाले से बात। आइए हम चलते हैं और हमारे साथ अब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतरत जहरा जी। अकमल भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? सना आप कैसी हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। कैसा गुजरा वीकेंड आपका? बस बिजी गेस्ट आए हुए थे बर्मिंघम से। अच्छा
آپ لندن کب آ رہی ہیں؟ ٹی وی پہ کب آئیں گی؟ تو کھانا بچا ہوا ہوگا نا؟ ہاں جی آج بہت بچا ہوا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہمیں بولٹن آنا پڑے گا. نہیں اب تو میں آ رہی ہوں آپ سے کھانا کھانے کے لیے. چلیں بسم اللہ. 100 دفعہ اچھا آئیے تو ضرور اہل بیت ٹی وی پر بھی آئیے گا انشاءاللہ. ہاں جی ضرور ضرور. پھر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے لائیو بیٹھیے. اچھا یہ آج جو ہے میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک مناجات پڑھنا چاہتی ہوں. ضرور کیوں نہیں. ضرور. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. یا حیدر کرار حاجت کے طلبگار ہیں ہم. یا حیدر کرار نہ دیر کرو دینے میں اے دین کے سردار. یا حیدر کرار سبحان اللہ. جلدی سے بلانا رکھتی ہوں تمنا. یا حیدر کرار بلا لو نجف کو ہمیں امت کے مددگار. یا حیدر کرار روزی ہمیں دینا محتاج نہ کرنا. یا حیدر کرار سائلوں کے جواب میں بھی آپ ہونا مددگار. یا حیدر کرار حل کیجئے مشکل میری اے سید عادل. یا حیدر کرار دامن کو نہ ہم چھوڑیں گے ہم اے قافلہ سالار. یا حیدر کرار صحت ہمیں بخشیو اے سید خوش خو. یا حیدر کرار اب واسطہ عابد کا تمہیں اے حشر کے مختار. یا حیدر کرار دنیا میں ہر ایک رنج و مصیبت سے بچاؤ. یا حیدر کرار سوگند خراساں پہ خالق غفار. یا حیدر کرار مولا میرے مولا اب رحم کیجئے آقا. یا حیدر کرار مایوس نہ کیجئے ہمیں اے کل کے مددگار. سبحان یا اللہ. حیدر کرار واہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ جی. عطرت صاحبہ بہت شکریہ. مانچسٹر بولٹن سے جی بولٹن سے کال کی. ہماری کالر تھی محترم عطرت زہرا صاحبہ. ہمیشہ ایک طرح مسئلہ شامل ہوتی ہے انشاءاللہ. جیسے انہوں نے کہا بھی کہ وہ جلد تشریف لا رہی ہیں تو پھر ہم ان کو اہل بیت ٹی وی پر بھی ضرور بلائیں گے. اس طرح سے ناظرین ہم آپ لوگوں سے بھی مطلب یہ اعلانات کرتے رہتے ہیں. پھر سے بھی کریں گے کہ آپ لوگ جس طرح سے اہل بیت ٹی وی کی مدد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. شمولیت اس میں ہم اس مشن میں ساتھ کرنا چاہیں تو وہ بھی ضرور کر سکتے ہیں. اگر وہی بات ہے کہ اگر آپ کسی خاص پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں تو اس پروفیشن کے حوالے سے آپ آئیے ہمارے ٹی وی پر. یہ جو اہل بیت ٹی وی ہے آپ کا اپنا ٹی وی ہے, اس پر پروگرام کیجئے. اگر آپ مطلب نوحہ خواہ ہیں, منقبت خواہ ہیں تو وہ آپ ضرور آئیے. اپنی آوازوں کو ہماری آوازوں کے ساتھ اہل بیت کی آوازوں کے ساتھ ملائیے اور اہل بیت ٹی وی کے اس مشن کو جو ہے وہ آگے لے کر بڑھیے. اس کے علاوہ اگر آپ استاد ہیں, آپ کے مطلب کسی چیز کا خاص علم رکھتے ہیں, وہ آئیے اہل بیت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جیسا اکمل سید صاحب نے بھی بات کی ہمارے ساتھ شامل ہوئیے اور اس مشن کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں. اس کے ساتھ ساتھ وہی بات کہ جو لوگ بزنس مین ہیں, بزنس سے تعلق ہے, ان کے کاروبار ہیں, وہ اپنی کہتے ہیں کہ بزنس کو اپنے کاروبار کو ایڈورٹائز کرانا چاہیں وہ بھی ضرور اہل بیت ٹی وی کے ساتھ مطلب اپنی ہیلپ کیجیے اس کو ایڈورٹائز کرنے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو ہے اسپانسر کرنے کے حوالے سے پروگرامز کے اکمل سید صاحب نے بات کی, مجالس اسپانسر کر سکتے ہیں. کوئی نوحہ, منقبت, سینس, کوئی پروگرام کچھ بھی جو بھی اسپانسر کرنا چاہیں ایصال ثواب کے لیے, چونکہ یہ بھی ایک جیسا کہتے ہیں نا کہ میڈیا کی دنیا ہے آج کل اور خصوصاً ہر چیز ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ یہ ایک طرح کا جیسے کہہ سکتے ہیں ایک آن لائن امام برگاہ, اور ایسا امام برگاہ کہ جو ہر گھر میں جا رہا ہے ہر ٹی وی اسکرین کے ذریعے سے. تو آپ لوگ کوئی چیز اسپانسر کرانا چاہیں, آپ لوگ کوئی چیز اپنے ایڈورٹائزمنٹ دینا چاہیں, وہ بھی ضرور اہل بیت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پہ دے سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ, آپ کی وہ اشتہار, آپ کی جس طریقے سے بھی آپ مطلب ہیلپ کرنا چاہیں, اگر آپ کوئی طبی ماہر ہیں, ڈاکٹر ہیں, ضرور آئیے ٹی وی پر پروگرام کیجیے. تو اس طریقے سے پوری جب کمیونٹی کی سپورٹ شامل ہوگی, سبھی کمیونٹی